يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه واللہ عزیز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو قتل نہ کرو، اور تم میں سے جو شخص اسے جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں اسی جیسا جانور ذبح کرنا واجب ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر آدمی کریں گے، اور جسے قربانی کے جانور کی حیثیت سے کعبہ پہنچایا جائے گا، یا بطور کفارہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے برابر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے برتاؤ کا برا انجام پالے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اور جو شخص دوبارہ ایسا کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ اگر کوئی شخص حالت احرام میں کسی جانور یا شکار کو قتل کر دے تو اس پر کیا حکم مرتب ہوگا، اس آیت میں یہی بیان کیا گیا ہے۔ ابن عباس، امام احمد اور داؤد ظاہری وغیرہ نے آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ غلطی یا بھول کر کسی شکار یا جانور کو قتل کرنے پر کوئی کفارہ واجب نہیں۔ ابن عمر، حسن، نخعی، زہری، ابو حنیفہ، مالک اور شافعی وغیرہ کا خیال ہے کہ کفارہ ہر حالت میں واجب ہوگا، اور آیت میں متعمدن کا لفظ عام حالت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے، شرط نہیں ہے۔ ابن عباس کی ایک دوسری روایت ہے کہ کفارہ اس شخص پر واجب ہوگا جو حالت احرام کو بھول گیا ہو اور قصدن شکار کر لیا ہو۔ مجاہد کا بھی یہی قول ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر حالت احرام کے یاد رہتے ہوئے ایسا کرے گا تو اس کا احرام کھل جائے گا، اس لیے کہ اس نے احرام کے خلاف فعل کا ارتکاب کیا، جیسا کہ کوئی شخص نماز میں بات کرنے لگے یا ہوا خارج کر دے، تو اس کے بدلے میں اسی جیسا جانور ذبح کرنا واجب ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قیمت میں مماثلت مراد ہے، اور مالک، شافعی، احمد اور جمہور فقہا کے نزدیک خلقت میں مماثلت مراد ہے۔ شوکانی نے دوسری رائے کی تائید کی ہے، اس لیے کہ من النعم یعنی اونٹ، گائے اور بکرے کی صراحت اور ہدیم بالغ الکعبہ یعنی وہ فدیہ جانور ہو جو کعبہ تک پہنچایا جائے سے اسی قول کی تائید ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کا یہ بھی قول ہے کہ مماثل جانور کے ہوتے ہوئے قیمت دینا جائز ہے اور محرم کو اختیار ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر آدمی کریں گے، ایسے دو آدمی جو مسلمانوں میں نیکی اور عدالت میں مشہور ہوں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک شکار کو قتل کرنے والا ان دونوں میں سے ایک نہیں ہوگا، اور امام شافعی کے قول کے مطابق وہ شخص ان دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ علماء نے شکار کے ہر جانور کا مماثل متعین کیا ہے۔ شتر مرغ اونٹ کے مشابہ ہے، جنگلی گائے شہری گائے کے مشابہ ہے، ہرنی بکری کے مشابہ ہے، اور جمہور علماء کا خیال ہے کہ حالت احرام میں شکار کو قتل کرنے والے کے لیے کفارہ کے تینوں اقسام کے درمیان اختیار حاصل ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ کھانا کھلانا اور روزہ رکھنا فدیہ کے جانور نہ ملنے کی صورت میں ہی جائز ہے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا اللہ نے اسے معاف کر دیا، یعنی زمانے جاہلیت میں اگر کسی نے ایسا کیا تھا تو وہ معاف ہے۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ کفارہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے اگر کسی نے ایسا کیا تھا تو وہ معاف ہے،
حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس حکم سے صرف 5 جانور مستثنا ہیں، جیسا کہ صحیحین میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 قسم کے جانور بدکار ہیں، انہیں حدود حرم میں بھی قتل کر دیا جائے گا: کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ زید بن اسلم اور ابن عیینہ کہتے ہیں کہ کاٹنے والا کتا تمام خطرناک جانوروں کو شامل ہے، اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عتبہ بن ابو لہب کے لیے بد دعا کی تو کہا کہ اے اللہ، تو اس پر اپنا کتا مسلط کر دے، تو مقام زرقاء پر جنگلی جانوروں نے اسے چیر پھاڑ کر ختم کر دیا۔